منا کا معنی ہی آزمائش ہے، امتحان ہے، یعنی یہ وہ امتحان جو ہوا یہ اس میدان میں ہوا جس کا نام ہی منا ہے، آزمائش، امتحان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش آج جسے ملک عراق کہتے ہیں، عراق میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور وہ غار آج بھی عراق کے اندر موجود ہے، جس غار کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدا ہوئے۔ عراق کی زیارات کے دوران خوش نصیب لوگ اس غار کی زیارت کرتے ہیں، چند سیڑھیاں اتر کر، اس زمانے میں تو سیڑھیاں نہیں تھی، لیکن زائرین کی سہولت کے لیے چند سیڑھیاں بنا دی گئیں، اور نیچے اتر کر ایک خوبصورت چاندی سے گھیرا ہوا ایک حجرہ بنایا گیا ہے، اور اس کے باہر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، ھذا مقام ولادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جس جگہ پہ یہ چاندی کا حجرہ بنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ غار تھی اس زمانے میں۔ شہر کا نام بابل ہے، عراق، بابل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں 4 کام بڑے عروج پہ تھے۔ ایک، بتوں کی پوجا پرستش، کہیں بھی کوئی بھی اللہ کو ماننے والا، توحید کو ماننے والا نہ تھا، پورا ماحول ہی مشرکانہ تھا، بت پرستی کا ماحول تھا۔ صرف بتوں کی ہی پوجا پاٹ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ مختلف فرقے جیسے ہیں۔ اس زمانے میں ایک طبقہ ایسا تھا جو چاند کا پجاری تھا، وہ چاند کو خدا مانتا تھا۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو سورج کو خدا مانتا تھا۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نمرود کا دور حکومت تھا۔ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہتے تھے۔ نمرود کسی آدمی کا نام نہیں، جس طرح فرعون یہ کسی ایک بندے کا نام نہیں۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ لہذا نمرود نے اپنے دور حکومت میں اور دور اقتدار میں بہت سے بچوں کو قتل کرا دیا، اور یہاں تک کہ جیسے ہمارے ہاں خاندانی منصوبہ بندی چلتی ہے، آج اس کا نام، پہلے تو خاندانی منصوبہ بندی نام تھا، اور آج کل اس کا نام چینج کیا گیا ہے، محکمہ بہبود آبادی۔ اس میں مختلف طریقے ہیں کہ اولاد پیدا نہ ہو، اور اسی سازش کا ایک حصہ ہے کہ پہلے زمانے میں گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے، اب بچہ ہی ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب پریگننٹ ہوتی ہے عورت تو ڈاکٹر ڈراتے ہیں، کہتے فوری آپریشن کرواؤ، بچے کی جان کو خطرہ ہے، ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ فیملی پلاننگ جو ہوتی ہے نا، اسی تحت نمرود نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو،
لیکن اللہ کریم جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد شیئا، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد شیئا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کن، ہو جا، فیقول، تو وہ چیز عمل میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپایا، کیونکہ اللہ کریم کی قدرت تھی، پیدا ہونا تھا اس ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جب پیدائش کا وقت قریب آیا، وضع حمل کا وقت قریب آ گیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالی نے القاء فرمایا اور آپ اس غار میں تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ اتنی تیزی سے پلے بڑھے، 1 مہینے میں جتنا بچہ بڑھتا ہے، 1 دن میں اتنا بڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال میں جتنا بچہ بڑھتا ہے، 1 مہینے میں وہ بڑھتے تھے۔ جب آپ چلنے پھرنے کی عمر کو ہو گئے تو پھر آپ غار سے باہر تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا۔ رشد و ہدایت، یہ 2 لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت کے معنوں میں آتا ہے، شعور کے معنوں میں آتا ہے، حق اور باطل میں فرق، سچ اور جھوٹ میں امتیاز۔ یہ اللہ کریم نے رشد عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ نے دیکھا کہ میری قوم، جس بستی میں میں رہتا ہوں، کچھ لوگ سورج کو پوجتے ہیں، کچھ چاند کے پجاری ہیں، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بتوں کی جب دیکھا کہ لکڑی اور پتھر کے خدا بنا کر، بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ قرآن مجید فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم مورتیاں بناتے ہو، تماثیل مورتیوں کو کہتے ہیں، ہاتھ سے، پتھر سے، لکڑ سے بت بنانا، بندے کی شکل، عورت کی شکل، لکڑی کی، پتھر کی بنانا، پھر اس کو پوجنا شروع کر دینا، ان کی عبادت کرنے لگنا۔ مشرکانہ ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، خود ہی خدا بناتے ہو اور اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، یہ تو خدا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے وہ پہلے بیانات جمعے میں سن چکے ہیں، آج صرف اشارہ کروں گا کہ جو بتوں کو توڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اسی لیے توڑا تھا۔ شاہی بت خانہ تھا نمرود کے دور حکومت میں، شاہی بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور کلہاڑا جو تھا، تیشا جو تھا، بڑے بت کے صنم اکبر، اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور قوم نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کو یہ حشر کیا ہے؟ جب بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے، وہ ان تماثیل، ان مورتیوں کے بارے میں باتیں کرتا ہوا سنا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا انت فعلت ھذا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو نے حشر کیا ہمارے خداؤں کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ رشد عطا کیا تھا اللہ کریم نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہ ہے رشد۔ آپ نے فرمایا کہ عجب تماشا ہے، عبادت تم ان کی کرتے ہو، یہ تمہارے خدا ہیں اور پوچھتے مجھ سے ہو؟ آخر تمہارے خدا ہیں نا، تو اپنے خداؤں سے پوچھو کہ تمہارا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان سے پوچھو جو تمہارے خدا ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ان سے پوچھو کہ ان کا حشر کس نے کیا ہے۔ تو جس بات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہی جواب قوم نے دیا۔
آپ خود نہیں کہنا چاہتے تھے، ان کی زبان سے اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے قوم نے وہی جواب دیا، کہا اے ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ پھر اللہ کا قرآن سنیے، آپ نے اس موقع پہ فرمایا تو اف لکم، اف ہے تمہارے اوپر، تمہاری مت ماری گئی، عقل ماری گئی، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اس کو نہیں اڑا سکتے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا نا، اسے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے حضرت تارخ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تارخ قرآن مجید میں جو لفظ آئے ہیں نا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں بھی اس قال لأبیہ کا معنی یہی کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ یہاں لوگوں کو غلطی لگ گئی، کہا کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، باپ نہیں چچا تھا۔ لیکن باپ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہے کہ جو باپ سے بڑا بھائی ہوتا ہے نا، اس کو تایا ابو کہتے ہیں، بعض گھروں میں کہتے ہیں بڑے ابو، بڑے ابو۔ اب یہ اب کا لفظ چونکہ اہل عرب کے ہاں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لفظ ابن یعنی باپ، اب کا لفظ یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ قرآن میں آئے کہ جب اپنے باپ یعنی مراد چچا ہے، آزارا نام آیا، چچا کا نام آزر تھا، آزر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ باپ کیا ہے، لہذا وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی تو باپ ترجمہ کیا ہے۔ وہ باپ ترجمہ صحیح کیا ہے، کیونکہ بڑے ابو، بڑے پاپا، تایا ابو، یہ اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور باپ کا نام کیا تھا؟ تارخ، تی الف تا را اور خے، تارخ۔ آزر جو ہے وہ چچا تھا، کیونکہ دعا جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، جو اہل ایمان نہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبی کے لیے بھی منع ہے کہ صاحب ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ جو صاحب ایمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا منع ہے، نہیں مانگ سکتے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارخ نہ ہوتے، آزر ہوتا باپ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے، یہ دعائے خلیل ہے۔ تمام نمازیوں کو یہ علم ہونا چاہیے، اس پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آزر جو ہے وہ چچا تھا، باپ نہیں تھا، کیونکہ دعائے مغفرت غیر مومن کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے اور اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مومن تھے اور ان کی والدہ بھی مومنہ تھی۔ اب جب سورج کے پجاری جو ہیں ان سے آپ نے فرمایا بھائی تم سورج کو خدا مانتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ابراہیم یہ ہمارا خدا ہے۔
ہم نے خدا اس لیے مانا ہے کہ پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کا بنانے والا کون ہے؟ یہ خود بخود بن گیا یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غور کرو۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم آج تمہیں ہم اپنا خدا دکھائیں گے، ہم تمہیں آج اپنا۔ وہ جب سورج نکلا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ ہے تمہارا خدا۔ اب قرآن نے بڑے حکمت بھرے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ لفظ قرآن میں لکھ دیے۔ آپ نے فرمایا ھذا اکبر، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ اور جب سورج ڈھلنے لگا، زور کا وقت ہوا، پھر دیکھا کہ غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا، سورج غروب ہو گیا۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا خدا ہے تمہارا جو ڈوب گیا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے لا احب العافلین، میرے بیٹوں میرے نوجوانوں، قرآن ہے، کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ چاند کی چاندنی، جو چاند کے پجاری تھے، انہوں نے کہا ابراہیم آج رات کو ہم تمہیں اپنا خدا دکھائیں گے، آؤ ہمارا خدا دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو چاند چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ ہے ہمارا خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، دیکھو اس کی چاندنی میں کتنی ٹھنڈک ہے، کتنا جمال ہے۔ جب سحری کا وقت قریب آتا گیا، وہ چاند کی روشنی بھی مان پڑتی گئی، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے اور غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ستاروں کے کواکب پرست، شمس پرست، قمر پرست، اب جو کواکب پرست تھے، ستاروں کے پجاری، ستارہ پرست، انہوں نے کہا ابراہیم آج ہم بھی تمہیں اپنے خدا دکھائیں گے۔ ستارے چمک رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا ہے۔ جب سحری کا وقت آیا، ستارے بھی ٹمٹماہٹ ختم ہونے لگی، ماند پڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا بھائی جو ایسے ہی ماند پڑ گئے ان کو خدا مانتے ہو تم، ان کو میں نہیں پسند کرتا۔ پھر آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو، آپ نے فرمایا یہ تمام مشرکانہ ماحول ہے، ان الشرک لظلم عظیم، حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ خدا کی ذات جیسی کسی ذات کو سمجھنا اور خدا کی صفات جیسی صفات کسی بندے میں ماننا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مشرکانہ ماحول ہے، آؤ میں تمہیں اس خالق حقیقی کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں جو معبود حقیقی ہے، جو خالق ہے پوری کائنات کا، جس کو قرآن نے بیان کیا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق تو اللہ تبارک و تعالی۔ اس قوم نے کہا کہ بات تو ابراہیم صحیح کرتا ہے، ابراہیم بات صحیح کرتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ جب شروع کی تو آپ کا چچا جو تھا نا، یاد رہے گا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی کا نام کیا تھا؟ حضرت طارق۔ وہ تو پیدائش سے پہلے انتقال کر کے، جیسے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ موحد تھے، موحد، یعنی ایک رب کو ماننے والے تھے۔ ایک ذات ایسی ہے اس زمانے میں جس بندے کا صرف یہ عقیدہ ہو کہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چل رہی ہے، اس کو موحد سمجھا جائے گا، اس کی نجات یقینی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا۔ کہاں سے کیا تھا؟ اپنے گھر سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یہ ذکر جمعے میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ یہ ولیوں کی اور نبیوں کو جو تذکرے اجتماعات میں، خطبات میں، تقریروں میں کی، اس لیے کی جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، حضرت ادریس کی باتیں بیان کیا کرو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کرو، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت مریم ولیہ ہیں، ان کا ذکر قرآن میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام کے چچا نے کہا کہ بھتیجے ابراہیم تم جوان ہو گئے ہو، اب کام کاج کے اندر میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ تو یہ چچا جو تھا نا آزر، اس کا کاروبار تھا، یہ بت بناتا تھا، بت بنا کے بیچتا تھا گلیوں بازاروں میں۔ اس نے ایک ٹوکرا لیا اور ٹوکرے میں بت بنا کے رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ وہ ٹوکرا رکھ دیا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور گلیوں بازاروں میں آواز دو کہ آؤ خداؤں کو خرید لو، خداؤں کو خرید لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے نا تو آپ نے پرانے زمانے میں، میرے جو زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان نوجوانوں نے شاید وہ زمانہ نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا، چھوٹا عمر میں تھا تو ہماری گلی میں ایک آدمی آتا تو اس نے ٹوکرے میں کھلونے رکھے ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، گائے، وہ ٹوکرے میں رکھ کے آوازیں دیتا تھا، کھڈونے لے لو، کھڈونے لے لو۔ ایک بیل اور ایک گائے بنائی ہوتی تھی، اس کے گلے میں رسی ڈال کے نا اس کو گلی میں چلاتا تھا۔ بچے جب دیکھتے تھے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، گائے دوڑ رہی ہے، گھر ماما کو جا کے مجبور کرتے تھے، میں کھڈونے لینے نے، میں کوڑا لینا ہے، میں گاں لینی ہوں، گلی میں کھڈونے بیچن والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح گئے شام کو اسی طرح واپس آ گئے، ایک بھی خدا نہیں بکا۔ حاضر پریشان ہو گیا، اس نے کہا میرا تو منڈی میں نام ہے، میرا بنایا ہوا مال تو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، میں آرڈر پورے نہیں کر پاتا۔ کیا بات ہے، ابراہیم جاتا ہے جیسے لے کے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ پتہ کیا کہ ماجرا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے نا بھتیجا، یہ بتوں کی تذلیل کرتا ہے، خریدے گا کون؟ وہ جب آواز لگاتا ہے نا، یہ نہیں کہتا کہ خداؤں کو خرید لو، یہ کہتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے وہ خدا کے لے کے آیا ہوں، نہ جو دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کسی نقصان کا مالک، نہ کسی نفع کا مالک۔ ہے کوئی خریدنے والا؟ اور جو خدا کے گلے میں رسی ڈال کے گلی میں گھسیٹ رہا ہے نا، راستے میں نالی آتی تھی اس میں ڈبکیاں دیتے تھے، اور جب کہیں گرد و غبار گلی میں آتا تھا تو وہاں اس کو سرخی پاؤڈر لگاتے تھے خوب، اس کے چہرے پہ گرد و غبار، وہ گھٹا وغیرہ، اور پھر پانی میں ڈبکیاں، حالت ہی بگڑ گئی خداؤں کی۔ انہوں نے کہا کہ اے آزر، ان خداؤں کو کون خریدے گا؟ یہ تیرا بھتیجا تو انہیں ذلیل کرتا ہے، یہ اشر کرتا ہے، نالیوں میں پھراتا ہے، گرد و غبار آ جائے ان کا منہ آلودہ کرتا ہے، تو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا ابراہیم اب تیرے مال کی منڈی مندی ہو گئی ہے، مندے دن آ گئے ہیں، اب تیرا مال نہیں بکے گا۔ کیوں؟ یہ کھرا سودا لے کے آ گیا، یہ منڈی میں کھرا سودا لے کے آ گیا ہے، اور سچے اور حقیقی رب اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو سچے خدا کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کو کون لے گا؟ کون لے گا؟ گھر سے تبلیغ شروع کی، نتیجہ یہ نکلا کہ عراق، بابل شہر کا نام تھا، چچا نے گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے۔ اس نے کہا نکل جا، میرے خداؤں کو تو برا بھلا کہتا ہے، میرے منڈی کا مال سارا میرا تیس نیس کر دیا ہے، کاروبار میرا کاروبار فنا کر پٹھا باتا ہے میرے کاروبار میں، نکل جا یہاں سے۔ اب سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، چچا کو جواب دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سورہ صافات پڑھیے قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں چلتا ہوں، گھر بار سنبھالو، کاروبار سنبھالو، ہر چیز سنبھالو، میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے راستے میں نکل رہا ہوں، میرا رب مجھے خود اپنے راستوں کی ہدایت عطا کرے۔ پھر عراق سے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کہاں پہنچے؟ شام۔ عراق سے ملک شام میں پہنچے،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر آباد ہوئے، وہاں شام میں گئے، مصر سے ہوتے ہوئے گئے تھے۔ پھر حضرت حاجرہ باندی جو ہیں انہیں بطور گفٹ تحفہ مصر کے بادشاہ نے پیش کی تھی۔ حضرت سارہ بھی تھی، حضرت حاجرہ تھی۔ شام میں جب گئے، وہاں مصر میں گئے، شام میں گئے، فلسطین میں گئے، مختلف علاقوں میں ہجرت کر کے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے کہ آؤ بتوں کی پرستش سے نجات حاصل کرو، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ جو رب العالمین ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے سوا پوری بھری کائنات میں کوئی عبادت و سجدے کے لائق نہیں، اس اللہ کی طرف بلایا۔ لوگ ملتے گئے، ایمان لاتے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں آپ نے دعا مانگی، پھر ملک شام میں جا کے دعا مانگی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، چچا کو کہہ کر گھر سے خدا حافظ کہہ کے نکل گئے۔ شام میں جب گئے، مصر میں گئے، فلسطین میں گئے، پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفر میں گزری ہے۔ ملک شام میں جا کے پھر آپ نے دعا مانگی، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، اب دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ 80 سال عمر ہو گئی ہے، ایک بیٹا عطا کر دے جو صالحین میں سے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلم والے بچے کی بشارت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، انہی کی قربانی کا حکم آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ملک شام میں دعا مانگی، بیٹا ملا۔ 13 سال کی عمر جب ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے فرزند ذبیح اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم چھوڑ کے آئے تھے حجاز مقدس، بیت اللہ شریف کے پاس مکہ مکرمہ میں۔ پچھلے خطبات جمعہ میں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہیں مکے میں تھے 13 سال کی عمر میں، اور مکے کے قریب ہی میدان منا ہے۔ چھری اور رسی لے کر کے گئے، اور منا کے اندر جا کر کے آپ نے اپنے خواب پر عمل کیا۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایسا عمل کیا کہ بیٹے کو لٹا دیا، اوندا کر کے لٹایا۔ چھری جب چلائی تو ادھر سے آواز آئی، فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو خون کا فوارہ نکلا نا، ہاتھوں کو جب خون لگا تو سمجھے کہ اسماعیل کی قربانی ہو گئی۔ چونکہ چہرے پہ نقاب تھا، بیٹے کی رائے پر چہرے پہ نقاب ڈالا تھا۔ نقاب پلٹ کے دیکھا، ادھر جبرائیل کھڑے ہیں، ایک طرف جبرائیل کھڑے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں نے تو لٹایا تھا اسماعیل کو، لیکن مینڈا ذبح ہوا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا نا۔ ادھر جبریل بولے، لا الہ الا اللہ واللہ، جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے پڑھا لا الہ، اور بائیں طرف دیکھا تو اسماعیل کھڑے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو عید کے دن تکبیر پڑھتے ہو نا، یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم نے کہا۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اکبر کس نے کہا؟ جبریل امین نے۔ اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے اللہ اکبر وللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی دمبے کو دیکھتے ہیں، کبھی اسماعیل کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ پھر ادھر سے آواز آئی، فدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم
حیران نہ ہو، تیری نیت، تیرا ارادہ، تیرا اخلاص، اس نے نیت قبول ہو گیا. ہم نے اسماعیل کو بچایا، جنت سے مینڈا بھیجا جو تیرے بیٹے اسماعیل کا فدیہ تھا. قربانی اصل میں یہ تھی کہ ادھر جانور کے گلے پہ چھری چلے، ادھر تمہاری نفسانی خواہشات بھی چھری چلے. یہ ہے اصل میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اتنا مقام ہے کہ نماز کے اندر درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نماز کے اندر درود ہے خلیل اللہ پر. پھر نماز کے اندر وہ دعا ہے جو سیدنا ابراہیم کی دعا ہے اور قرآنی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں نے مختلف خطبات میں یہ جو سوال آج کل آ رہا ہے کہ قربانیاں ضائع ہوتی ہیں، اتنے بکرے، دمبے، چھترے، اونٹ، گائے، گٹے کٹتے ہیں، پیسے غریبوں میں بانٹو. یہ اصل میں اندر سے دشمن ہیں دین کے، ملحد قسم کے لوگ. وہ پروپیگنڈا کالجوں میں، اسکولوں میں پروفیسر پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ سب پڑھے لکھے، دین کا علم نہیں ہے. اس بیچارے نے اسی طرح کہنا. اس کے جواب تو میں دے چکا ہوں عید کے اجتماع میں، لیکن ایک بہت پیاری بات، اور یہ میں اپنے دلائل میں سے آج اسے مکمل موضوع کو کر رہا ہوں. جو کہتے ہیں پیسے غریبوں میں بانٹو، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اپنے بیٹوں سے، جوانوں سے، کہ مجھے بتاؤ جو حضور نے آخری حج فرمایا تھا، ایک ہی حج کیا حضور نے، حجۃ الوداع، حضور نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ ماشاءاللہ جو سنتے رہتے ہیں وہ فر فر جواب دے رہے ہیں. آپ بھی سنا کرو تاکہ آپ بھی جواب دے سکیں. کتنے اونٹ ذبح کیے؟ اس پڑھے لکھے پروفیسر کو، اس اسکول ٹیچر کو آج پتہ چل گیا، غریبوں کا ہمدرد پیدا ہو گیا. کیا کسی صحابی نے حضور سے کہا تھا کہ 63 اونٹاں دے پیسے غریباں چ نہ بن چھڑیے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ ایک اونٹ نہیں، ایک دمبا چھترا بکرا نہیں، 63 اونٹ، وہ بھی یمن سے مولا علی لے کے آئے. اچھا میلاد النبی کا آئے، میلاد النبی کی محفل ہو، 11ویں شریف ہو، کوئی نیکی کا کام کہتا نہیں اسی ہوں دیگاں شیگاں چھڑ دیتیاں، اسی محفلہ نہیں کراندے، اسی غریباں نو پیسے بن جائے. بھئی ہر چیز کا مصرف الگ الگ ہے. جہاں مصرف کا معنی جہاں پیسے خرچ کرنے، زکوٰۃ کا مصرف اور ہے، صدقات و خیرات کا مصرف اور ہے. مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس لیے مصرف پہچان. کتنے اونٹ ذبح کیے نبی پاک نے؟ 63 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ یمن سے لائے تھے حضرت علی. اور حضرت مولا علی جب حضور کا وصال ہوا اور آخری حج کیا، حضور نے ایک ہی حج کیا. مولا علی یمن کے گورنر تھے اس وقت، یمن کے، حضور نے انہیں گورنر بنا کے یمن میں بھیجا. وہ یمن سے اونٹ لے کے آئے تھے منام قربان کرنے کے لیے حج کے موقع. 63 اونٹ 63 حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 63واں اونٹ ذبح کر کے چھری مولا علی کو پکڑا دیا. پھر مولا علی نے باقی سارے اونٹ مولا علی ذبح کیے. وہاں کوئی ایسا تھا، کوئی ایسا ان جیسے بے وقوف پڑھے لکھے بے وقوفوں جیسا جو حضرت علی سے کہتا ہوں بس کرو 63 تے کر دیتے نبی پاک نے، تساں ہن ضروری کرنے نے. آپ انج نہ کریے ہونے اونٹ بیچ کے پیسے ماڑیاں بندیاں ونڈ چھڑیے. کیسی بے وقوفانہ بات ہے. واجب ہے قربانی. قرآن کہتے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا ابراہیم تیری سنت کو ہر یوم النحر کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو میرے محبوب کی امت قیامت تک قربانیوں کے جانور ذبح کرتی رہے گی۔ قربانی تو ایک واجب ہے، حضور نے ایک نہیں، بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ حضور 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ یہ کیوں کیے تھے؟ 64واں اونٹ حضور ذبح نہیں کر سکتے تھے، تھک گئے تھے معاذ اللہ، نہیں، بات یہ تھی کہ حضور نے کمری سال کے اعتبار سے 63 برس عمر پائی میرے نبی پاک۔ کتنی عمر پائی؟ 63 سال حضور نے عمر پائی قمری مہینوں کے اعتبار سے، چاند مہینوں کے اعتبار سے۔ گویا 63 اونٹ حضور نے اپنے ہر ایک عمر مبارک 1 سال کی قربانی پیش کر دی، ایک اونٹ خیرات کر دی اپنی 63 سالہ زندگی، اپنی عمر مبارک کے ہر سال کی 1 اونٹ کی قربانی پیش کر دی۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ تھا، ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب میں تمہارے درمیان زیادہ دیر ٹھہرے نہیں گا، میرے 63 برس پورے ہو جائیں گے، میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ لطیف اشارہ تھا 63 اونٹ سے ذبح کرنا۔ تو دوستو شکر کرو، آج ہمیں قربانی کا 3را دن مل گیا، کل ایام تشریق ہیں۔ یہ جو تکبیریں لوگ چھوڑ گئے ہیں یہ نہیں پڑھتے، نفل بھی چھوڑ گئے، وہ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کسی بے وقوف کی ایسی جاہل جس کے پاس نہ قرآن کا علم، اوپر سے دیکھ کے ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ، اور جس کو مانتے پھرتے ہو نا، وہ جب قرآن پڑھتا ہے ذرا قرآن کھول کے دیکھو، ناظرہ قرآن غلط پڑھتا ہے، قوم اسے مان رہی ہے، فالو کر رہی ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں، وہ فالو قرآن کو کر یا حدیث کو کر۔ اچھا اس جیل میں سے پہلے جتنے دنیا میں مسلمان گئے سب کافر ہی مرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہی مسلمان ہوں باقی سب غلط ہیں۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ 1400 سال تو ہو گئے حضور کو وصال فرمائے ہوئے، تو اس جیل میں سے پہلے جتنے مسلمان گئے ہوں وہ ایویں ہی ٹر گئے دنیا تو۔ کیسا تماشا ہے کہ دین کے وہ معاملے جو قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہیں، میرے بیٹو زندگی میں ادھر ادھر سورج مغرب سے نکل آئے لیکن اس راستے کو نہ چھوڑنا جو 1400 سال سے امت جس راستے پہ چلی آ رہی ہے، اور راستے کا نام ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، وہ اہل السنہ والجماعہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جو دور صحابہ سے آج تک امت میں چلا آ رہا ہے۔ زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ وآخر دعوانا